تھا نہیں بلکہ اور بھی جو جو کامیں ہیں دنیا میں زندگی بندگی گزارنے کے، اس میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. اور جو شخص ان معاملات میں اور دوسرے اموار میں بھی، یہ طلاق کے معاملہ نہیں، اور بھی کوئی معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. واتقوا اللہ واتقون. جتنے بھی پیغمبر آئے سب سے پہلا انہوں نے یہی بولا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو. یہ میں اللہ کے طرف سے جو بات اللہ نے بولنا چاہا وہی بات تم کو میں بتا رہا ہوں، یہ میرا بات کو سنو. یہ پیغمبر بولتے تھے اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا. معذرتوں میں عظیم کا سبب ہے، معذرتوں میں عظیم کا سبب ہے، اور اس کو بڑا اجر دے گا. ارے اللہ سے ڈر کر اپنے زندگی بندگی کرے گا، اللہ کے حکام کے اندر میں اس نے اپنے آپ کو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دے گا. تو ان متعلق عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو. دیکھو عورت کو جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو گھر سے باہر نہیں نکال دیا، اپنی وسعت کے موافق، تو تیرا طاقت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو. یعنی وہ کوئی تاج محل نہیں مانگتی وہ عورت نے تاکہ میں وہاں رہنا ہے، ویسا نہیں. تیرے طاقت کے موافق ہی، تیرا کتنا طاقت ہے اتنا طاقت کے حساب سے اس کو گھر میں رہنے دینا، اس کا عدت نکلنے تک. وہ بچے کو دودھ بھی چھڑانا ہے، اس کا خرچہ بھی تم کو سنبھالنا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں. اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے اس کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ. دیکھو جو عورت کو طلاق دینے کے بعد میں اس کو گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی دینا، اس کا پورا خرچہ بھی کر دینا. جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچے کو دودھ دیتی ہے تو اس کا روزی روٹی بھی تم کو دینا، اپنے وصیت کے موافق اس کو اپنے گھروں میں رہنے دینا جو تم جہاں رہتے ہو. اور اس عورت کو تنگ کرنے کے دل سے، اس عورت کو تکلیف پہنچانے کے دل سے، دوسروں کو بھٹکا کے اس عورت کے اوپر ایسا گمان نہیں ڈال دینا، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے اس کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کیا، اللہ تعالیٰ عورتوں کو کتنا عزت دے دیا. سورہ نساء میں پڑھتے وقت میرے کو ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ مرد مانے کو ڈراتا ہے. تم ڈرو اللہ سے، اپنے عورتوں کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ. اور اگر وہ مطلق عورتیں حمل والیہ ہو تو حمل پیدا ہونے تک ان کو رہنے پینے کا خرچہ دو. میں ابھی پہلے بتا دیا، اگر اس کا پیٹ میں بچہ رہ گیا اور تم نے طلاق دے دیا، وہ بچہ پیدا ہونے تک اس عورت کو خرچہ تم سنبھال لینا، اس کا جچکی ہونا اور اس بچے کو وہ دودھ پلا دینا، تب تک کے لیے تم اس کا خرچہ اس کو دے دینا. اس بچہ پیدا ہونے کے بعد میں کیا پتہ اللہ نے تیرے دل میں اگر اس عورت پر اس بچے پر اور رحم آ جائے تو نکاح کو فیض کر دے، جو طلاق دیا ہے اس کو دور کر دے، اور دونوں میاں بیوی مل کر رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے، اور اگر وہ مطلق عورتیں حمل والیہ ہو تو حمل پیدا ہونے تک ان کو کھانے پینے کا خرچہ دو. پھر اگر وہ مطلق عورتیں جبکہ پہلے ہی سے بچے والیہ ہو یا بچہ ہی پیدا ہونے سے ان کو عدت ختم ہوئی ہو تو بچے کو اجرت پر دودھ پلا دے. اجرت پر، جو تمہارا بچہ ہے تو اس کے پاس دودھ پیتا ہے تو اس کو خرچہ دو اجرت پر. ان کی عدت ختم ہوئی ہے تو تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی مسئلے بولتے ہیں یہاں پر. پھر اگر وہ مطلق عورتیں جبکہ پہلے ہی سے بچے والیہ ہو یا بچہ ہی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہو، تمہارے لیے بچے کا اجرت پر دودھ پلا دے تو تم ان کو مقرر اجرت دو.
اجرت دو، اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ یہ مت کہو کہ عورتیں اس مرد کو تنگ کرنے کی وجہ سے اتنا خرچہ مجھے دو، اتنا خرچہ مجھے دو، اتنا وہ دو، اتنا محل دو، اتنا یہ دو۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ اس مرد کا بھی طاقت کتنا ہے اس عورت کو معلوم ہے، اس کے بارے میں وہ بھی خود سنوار کے اپنے ہم سفر میں شامل ہو جانا۔ سمجھ میں ہم سفر میں شامل ہو جانا تو دونوں میں میاں بیوی میں تو محبت پیدا ہو سکتا ہے۔ دودھ پلائے تو تم اجرت پر، تو وہ دودھ پلانے کا وجہ سے تم کو اجرت دینا پڑے گا، اس کا خرچہ دینا پڑے گا، اس کا رہنا سہنے کا جگہ مکان بھی دینا پڑے گا، اور اس کو خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ دودھ پلائے تو تم ان کو مقرر اجرت اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم باہم کشم کشی کرو گے تو کوئی دوسرے عورت دودھ پلا دے گی۔ اگر پھر بھی اس کے بارے میں اگر تم آپس میں بالکل ایسا قسم خشم جھگڑے میں لگے ہو تو اس بچے کو دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ آگے بچے کے نفع کے بارے میں ارشاد ہے، اس کے بعد میں تمہارے طلاق کے بارے میں، تمہارے دونوں آپس میں جھگڑے کے بارے میں آپ تک بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بارے میں جو پیدا ہوا بچے کے بارے میں بولتے ہیں، آگے بچے کے نفع کے بارے میں ارشاد ہے کہ وسعت والے کو اپنے وسعت کے موافق بچے پر خرچہ کرنا چاہیے۔ جیسا وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا رزق دیا ہے اتنا رزق سے اس بچے کو پر خرچہ کرنا۔ وسعت والے کو اپنے وسعت کے موافق بچے پر خرچہ کرنا چاہیے۔